السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایٹھ کی سائنس میں جو ٹاپک ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کول اینڈ پیٹرولیم، اس میں آج ہم کول پر ڈسکس کریں گے۔ کول یعنی کوئلہ۔ کوئلے کو آپ نے دیکھا ہوگا، یا اگر دیکھا نہیں ہے تو کوئلے کے بارے میں سنا ضرور ہوگا۔ یہ ایک ہارڈ سبسٹنس ہوتی ہے، پتھر کی طرح کالا رنگ ہوتا ہے اس کا، اور اس کو کچھ عرصہ پہلے تک لوگ جلا کر اس سے کھانا بنایا کرتے تھے، اور بخاریوں میں جلایا کرتے تھے گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ریل کے انجن میں استعمال ہوتا تھا، جو سٹیم انجن ہوتے تھے ریل کے، اس میں کوئلے کا استعمال ہوتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں کوئلہ تھرمل پاور پلانٹس، جو بجلی گھر ہوتے ہیں کوئلے سے چلتے ہیں، ان میں کوئلے کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز میں بھی کوئلہ ایز اے فیول استعمال ہوتا ہے۔ سٹوری آف کول یعنی کوئلے کی کہانی، کوئلہ کیسے بنا، ہم کوئلہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ کس طرح بنا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 300 ملین سال پہلے زمین کے کچھ نچلے علاقے، لو لائنگ ویٹ لینڈ جو تھے، یعنی ویٹ لینڈ کہتے ہیں اس زمین کو جہاں پر پانی بھی ہو، یعنی جسے ہم پہاڑی میں جب کہتے ہیں۔ تو ان علاقوں میں بہت گھنے جنگلات تھے، اور کچھ ایسا ہوا کہ کچھ قدرتی یعنی عمل کے ذریعے جیسے فلڈنگ ہوئی، سیلاب آ گئے۔ تو سیلاب آنے سے کیا ہوا، یہ جو جنگلات تھے یہ زمین کے اندر دھنس کے ڈوب گئے، اور پھر ان کے اوپر مٹی کی تہیں جمتی گئیں، اور آہستہ آہستہ یہ کمپریس ہوتے گئے، یعنی دباؤ کے نیچے آتے گئے۔ اور چونکہ جب یہ زمین کے نیچے دب گئی جنگلات، تو وہاں پر زمین کے نیچے زمین کا جو ٹیمپریچر تھا وہ بھی بڑھتا گیا، اور اوپر سے ان کو بہت زیادہ دباؤ تھا مٹی کا، اور بہت زیادہ ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر میں یہ جو پلانٹس تھے، ڈیڈ پلانٹس، یہ آہستہ آہستہ کوئلے میں تبدیل ہوتے گئے۔ اور یہ جو کوئلہ ہے اس میں زیادہ مقدار کاربن کی ہوتی ہے، اور اس لیے یہ جو پروسیس ہے، یعنی ڈیڈ ویجیٹیشن جو کنورٹ ہوتی ہے کوئلے میں، کول میں، اس پروسیس کو، یہ بہت ہی سلو پروسیس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال یا 2 سال میں کوئی جنگل زمین کے نیچے دب جائے تو پھر اس سے کوئلہ بن جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئلہ بننے میں ملینز آف ایئرس جو ہے وہ لگے ہیں، اتنی جلدی نہیں بنا ہے۔ تو یعنی ایک اتنا لمبا پروسیس ہے، اتنا سلو پروسیس ہے کہ اس میں ملین آف ایئرس لگ جاتے ہیں، اور اس پروسیس کو کہا جاتا ہے کاربونائزیشن، یعنی the process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization۔ اب چونکہ یہ جو کوئلہ ہے، یہ ویجیٹیشن جو تھی، یعنی سبزہ جسے ہم کہیں گے، جنگلات وغیرہ، ان کے ریمین سے، ان کے جو چیز بچ گئی ان سے بنا ہے، اس لیے اس کو فاسل فیول کہا جاتا ہے۔ تو یہ فگر جو ہے 2.2 کول مائن کی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کوئلہ نکالا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو کوئلہ ہے، اس کو جب ہم ہوا میں ہیٹ کرتے ہیں تو یہ جلتا ہے، اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ اب کوئلے کو فیکٹریز میں پروسیس کیا جاتا ہے، اور اس سے بہت سارے پروڈکٹس حاصل ہوتے ہیں، جیسے کوک ہے، کول تار ہے، اور کول گیس ہے۔
یہ 3 کول پروڈکٹس ہیں جو انڈسٹریز میں فیکٹریز میں کول کی پروسیسنگ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ان چیزوں کے نام سنے کہ کوک جو ہوتا ہے، کوک کوئلے کی ایک قسم ہے، اسے ایز اے فیول استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بہت کم پولوشن ہوتی ہے۔ اس طرح کول تار جو ہے، جس کو ہم تارکول کہتے ہیں، یہ سڑکوں کے تعمیر میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کول گیس بھی ہے، یہ بھی اسے کول سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کوک کے بارے میں۔ کوک جو ہے، it is a tough, porous and black substance. It is almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. یعنی یہ کوک جو ہے، یہ کوئلے کی جو ہے پیور فارم ہے، اس میں بہت زیادہ پولوشن، بہت کم پولوشن ہوتی ہے۔ تو اس کو استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریز میں جہاں پر سٹیل بنتا ہے ایز اے فیول، اور اسی طرح بہت سارے جو میٹلز ہیں ان کو جو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، ان کا جو اورز ہوتے ہیں، میٹل اورز، ان میں سے جب میٹلز کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی فیول کا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں بھی کوک کا استعمال کیا جاتا ہے ایز فیول۔ اس کے بعد ہے کول تار۔ اٹ از اے بلیک thick liquid with unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling of roads. یہ جو کول تار ہے، کول تار میں یہ ایک کالی شے ہوتی ہے، کالی چیز ہوتی ہے، اور بہت ہی موٹا لیکوڈ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو اس میں بڑی بدبو آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً 200 سے زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی 200 سے زیادہ چیزوں کا یہ مکسچر ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، جیسے مختلف قسم کی جو سبسٹنسز ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں یا انڈسٹری میں، ان میں یہ سٹارٹنگ میٹیریل ہے۔ جیسے سنتھیٹک ڈائز ہیں، مختلف قسم کے رنگ جو ہیں جس سے کپڑے وغیرہ یا باقی چیزیں رنگی جاتی ہیں، یا ڈرگس ہیں، دوائیاں، ایکسپلوزیوز یعنی دھماکہ دار چیزیں، پٹاخے وغیرہ یا بم وغیرہ جو بنتے ہیں، پرفیومز جو مختلف قسم کے بنتے ہیں، پلاسٹکس، پینٹ، فوٹوگرافنگ مٹیریلز وغیرہ، روفنگ مٹیریل، اور اس کے علاوہ نیپتھلین بالز جو ہوتے ہیں جس کو ہم مشک کافور کہتے ہیں، جو کیڑے مکوڑوں وغیرہ کو دور رکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کول تار سے بنتے ہیں۔ تو آج کل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کول تار یا تار کول کو سڑک بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا، مگر اب اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی جگہ ایک اور چیز ہے جسے بیٹومن کہتے ہیں، وہ ایک پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، وہ ایک قسم کا تیل جیسا ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے سڑک کی میٹلنگ کے لیے، جسے ہم پہاڑی میں لک کہتے ہیں۔ یعنی لک کرنے کے لیے پہلے تارکول استعمال ہوتی تھی، اب بیٹومن جو کہ ایک پیٹرولیم پروڈکٹ ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کول گیس۔ کول گیس از obtained during the processing of coal to get coke. Coke
Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. कोल गैस जो है ये उस वक्त हासिल होती है जब कोयले से कोक बनाया जाता है, और कहते हैं कि ये जो गैस है इसे स्ट्रीट लाइटिंग के तौर पर, यानी जो सड़कें हैं गली कूचे शहरों के, वहाँ पर लंदन में 1810 में इसे स्ट्रीट लाइटिंग यानी सड़कों पर रात को जो रोशनी का इंतज़ाम होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है वहाँ पर 1820 के आसपास इसका स्ट्रीट लाइटिंग में इस्तेमाल होता था। मगर आजकल के ज़माने में चूँकि बिजली आ गई है इसलिए अब ये इस्तेमाल नहीं होती है स्ट्रीट लाइटिंग में। अलबत्ता कोल गैस को इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर उन इंडस्ट्रीज़ में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास मौजूद हों, क्योंकि वहाँ आसानी से ये मुहैया हो सकती है। कल हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।